جدا سر تن سے جدا گستاخ ایمان کی ایک سزا سر تن سے جدا سر تن سے جدا نعرہ حیدری أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد گستاخ امام کی ایک سزا سر تن سے جدا سر تن سے جدا گستاخ امام کی ایک سزا سر تن سے جدا سر تن سے جدا اب بغیر کسی وقفے کے آپ تمام مومنین جانتے ہیں کہ پاکستان کی فضا کو پر امن فضا کو مقرر کیا جا رہا ہے اور پھر سے فرقہ واریت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے تو میں اپنے بزرگان ہمارے دین علماء سے استفادہ کرنے کے لیے بلا توقف دعوت دوں برادر محترم علامہ ناصر سچن ہاشمی صاحب کو کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت لبیک یا حسین 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز بلند صلوات نعرہ تکبیر کافی احباب تشریف فرما مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری ہم شیعان حیدر قرار حکومت وقت کی خدمت میں یہ التماس کر رہے ہیں جو لوگ بھی پاکستان کی پرامن فضا کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلسل اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں تو ان کو قرار واقعی سزا دے کر اس بات کا ثبوت دیا جائے کہ ہم پاکستانی قوم زندہ ہیں باضمیر قوم ہے ہمیں اپنے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے اتنی محبت ہے جتنی ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم پرامن ہیں احتجاج ہو رہا ہے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور میری قوم کے اکابرین اساتین فن تشریف فرما ہے میں ان کے سامنے زیادہ لب کشائی نہیں کرنا چاہتا یہی عرض کر رہا ہوں بار بار ہماری یہی گزارش ہے کہ مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے اور یہ ایمان کا حصہ ہے جو بندہ اہل بیت اطہار کے کسی فرد کا گستاخ ہوتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کا گستاخ ہے چونکہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا انا و علی من نور واحد میرا اور علی ابن ابی طالب کا ایک ہی نور ہے اس لیے اس گستاخ کو گرفتار کر کے تختہ دار پہ لٹکایا جائے تاکہ آج کے بعد کوئی نجس خون اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش نہ کرے وما علینا الا البلاغ المبین نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری اور اب میں دعوت دوں گا ملتان کے عزاداروں کی جانی پہچانی شخصیت مہاراجا سید اقبال زیدی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں گستاخ ایمان کی ایک سزا گستاخ ایمان کی ایک سزا
ہم آج یہاں پر پرامن ملت کے طور پر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. صرف ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ گستاخی امام کو قرار واقعی سزا دی جائے، کیونکہ اس نے امام کی شان میں گستاخی کی ہے، اور امام کی شان میں گستاخی کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی شان میں گستاخی کرنا ہے. اور اس طرح اس پر 295 کا پرچہ درج کر کر اس کو سزائے موت دی جائے. تھینک یو ویری مچ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. گستاخ امام کی ایک سزا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، گستاخ امام کی ایک سزا، گستاخ امام کی ایک سزا. اب میں اظہار خیال کی دعوت دوں گا مجلس وحدت المسلمین جنوبی پنجاب کے سیکرٹری جنرل علامہ سید اقتدار نقوی صاحب کو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ملت اسلام کے عظیم جوانوں، بزرگوں، بھائیوں، آج ہم صراط احتجاج ہیں ان ظالم اور بدبختوں کے خلاف جو اپنی غلیظ نجاست اور پلیدگی کا عرصہ دراز سے اظہار کر رہے ہیں، اور اس ملک کے اندر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہونے والی گستاخیاں اس لیے بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ یہ دندناتے پھرتے یہ آزاد وہ وحشی درندے ہیں کہ جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں. میں اس گستاخی پر جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ہوئی اور بالخصوص ہمارے ساتویں تاجدار ولایت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو فرزند رسول ہیں، جو جگر گوشے بطول ہیں، جو جن کی صدقے میں یہ کائنات چلتی ہے، جن کی ولایت حق کے نتیجے میں اس پوری کائنات کا نظام چلتا ہے، اور وہ سیدہ نرجس خاتون سلام اللہ علیہا جو مادر ایمان ہے، جو مادر امام زمن ہے، جو عظیم عزت اور طہارت کی ملکہ ہے، اور ان کی شان میں ہونے والی گستاخیاں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اداروں پر ایک سوالیہ نشان ہے. آپ کو اس ملک میں جہاں بہت سی گستاخیاں نظر آتی ہیں، وہاں اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ہونے والی گستاخیاں آپ کو کیوں نظر نہیں آتی؟ سوشل میڈیا کے اوپر اگر کہیں سے کوئی ایکٹیویٹی ہو جائے، آپ فوراً وہاں پہنچتے ہیں، ان کے گھروں پر ریڈ کرتے ہیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس بحال کرتے ہیں. آپ اس ملک کے اندر آپ نے سائبر کرائم کے حوالے سے ایک قانون بنایا، آپ نے فورس بنائی کہ وہ ان تمام چیزوں پر نظر رکھے، لیکن حیرت ہے پاکستان کے اداروں پر یہ ایک سوالیہ نشان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہاں سے ہوئے ہیں، آپ کہاں بن شدہ ہے. توہین امام توہین رسالت ہے، توہین امام دراصل توہین خدا ہے. اتنی جسارت کی ایک شخص نے، اور ابھی تک پاکستان کے ادارے ٹس سے مس نہیں ہوئے. پاکستان کے اداروں نے ابھی تک کوئی اس طرح ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوراً اس کو گرفتار کیا جاتا. ملک میں یہ افراتفری نہ ہوتی، مومنین اور مسلمین کے جذبات مجروح نہ ہوتے. آج ہم سے زیادہ شاید ہمارے سنی برادران اس کا دفاع کر رہے ہیں. ہمارے سنی برادران کے کلپس آ رہے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حرمت اور ان کے تقدس کے لیے، جہاں
یہ ہمارا محور مرکز ہے، وہاں بہت سے مکاتب فکر کا بھی محور مرکز ہے. لہٰذا یہ کوئی سلوک نہیں ہونا، یہ ستیلی ماؤ جیسا سلوک اس ملک کے اندر بند کرو، اس طرح کی کھلواڑ بند کرو. اور یہ ہم تو سمجھیں گے کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس ملک کے اندر ایک فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے. آخر کیوں ہے ایسا؟ اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے پس پردہ وہ کون سے محرکات ہیں. یقیناً اس وقت امریکہ شکست خوردہ ہے، اسرائیل شکست خوردہ ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو ڈسٹرب کرے، بالخصوص پاکستان کو ڈسٹرب کرے. لہذا میں اپنے تمام مکاتب فکر جہاں آج ہمارا دل دکھایا، ہمارے جگر زخمی ہیں، وہاں پر میں اپنے اہل سنت برادران کی بھی ترجمانی کروں گا کہ ان کے بھی دل زخمی ہیں. اور یقیناً وہ بھی ہمارا بھائی، وہ بھی ہمارے بھائی اور محور مرکز ہے. لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسے گستاخ کو، ایسے وحشی، ایسے درندے کو، ایسے عیار اور مکار شخص کو اس ملک میں دندناتا پھرتا چھوڑ دیں. اگلے جمعے تک اگر یہ شخص گرفتار نہ ہوا تو انشاءاللہ بروز جمعہ پاکستان کی سڑکوں پر شیعان حیدر قرار کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہر سڑک پر موجود ہوگا. اور انشاءاللہ نکلیں گے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ سامنے گرفتار نہیں ہوگا. انشاءاللہ میں پاکستان کے اداروں، ایجنسیوں، اعلیٰ جو حکومتی عہدیداران ہیں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ نہ صرف اس عبد الرحمان سلفی جیسے بدبخت اور وحشی اور درندے کو گرفتار کریں بلکہ ان تمام گستاخوں کو گرفتار کریں جو عرصہ دراز سے اس ملک کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں اور ماحول کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. اور ان کو نشان عبرت بناؤ، ان کو ایسا نشان عبرت بناؤ کہ آج کے بعد کوئی بھی اس ملک میں اس طرح کی جسارت کرنے کی کوشش نہ کرے. میں آپ تمام دوست احباب کا، بالخصوص علامہ مصطفیٰ انصاری صاحب کا اور اتحاد بین المومنین پاکستان اور حسنین بخاری صاحب ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک حساس موضوع پر آواز اٹھائی. اور انشاءاللہ اگر یہ بدبخت جمعے تک گرفتار نہ ہوا تو انشاءاللہ ہم پھر سڑکوں پر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا حسین، ہم علامہ سید اقتدار نقوی صاحب کے اس اعلان کی کہ اگر جمعہ تک وہ منحوس گرفتار نہ ہوا تو پھر جمعے والے دن ہم جمعہ نماز کے بعد بھرپور احتجاج کریں گے. ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اور میں انجمن تحفظ آزاداری کے مرکزی سیکرٹری جنرل جناب بزرگوار طالب حسین پروان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اور اظہار خیال فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صاحبان محترم، علامہ مظلوم کربلا، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کافی عرصہ دراز سے ائمہ اہل بیت اور مخدرات عصمت کے متعلق جو دہشت گرد پاکستان میں موجود ہیں طرح طرح سے ائمہ اہل بیت کے خلاف عزا سرائی کر رہے ہیں اور وہ ملتان کے بالخصوص امن کو بھی برباد کرنا چاہتے ہیں. چونکہ محرم الحرام 2021 عنقریب ہے اور انشاءاللہ 10 اگست کو یکم محرم ہوگی. میں حکومت پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، گورنر پاکستان اور بالخصوص جناب وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کروں گا کہ ان مجرمان کو فوری گرفتار کر کے ان کو پھانسی تختہ اعدام پر لٹکایا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا خطیب اہل بیت جناب علامہ آغا سید محمد رضا رضوی صاحب کو کہ جو فرزند ارجمند ہیں
علامہ آغا نسیم عباس رضوی صاحب کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، بے شک اور درود و سلام ان ہستیوں پر جن کو خلق کرنے والا ان کو خلق کرتے ہی خود درود میں مصروف ہو گیا۔ اما بعد فقط قال تبارک و تعالیٰ فی کتاب مبین وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات۔ صلی اللہ محترم سامعین، آج جس مسئلے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ جہاں مسلکی مسئلہ ہے وہاں پر ہر مسلمان جو لا الہ الا اللہ کے بعد رسول کی گواہی دیتا ہے، یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، ماں کے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ آواز دے کر کہہ رہا ہے کہ میں انسان کو بلاؤں گا تو اس کے امام کے ساتھ۔ تو یہ گستاخی کس کے اس میں کی گئی؟ اس امام کے زمرے میں جس کے نام سے پکارا جانا ہے، اور یہ عام امام نہیں جس کے لیے رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ اگر ان میں سے کسی ایک سے محبت ہے تو محمد سے محبت ہے، ایک سے نفرت ہے تو محمد سے نفرت ہے، ایک کی گستاخی ہے تو محمد مصطفیٰ کی گستاخی۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں رسول اللہ کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے وہیں گستاخی بھی آل رسول کی۔ اور افسوس کہ ہمارے وہ تمام ادارے جن پر ذمہ داری آتی ہے وہ خاموش کیوں ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے جب بھی جانچ پڑتال کی، جب بھی تحقیق کی، جو ایف آئی آر ہمارے خلاف کٹی تھیں وہی ہمارے حق میں ہو گئی۔ پنڈی کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں، کراچی کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں، جب تحقیق کی کالے کپڑوں میں اگر بم بلاسٹ کرنے والے ملے تو مخالف کے ملے، تو ایف آئی آر کیوں نہ کاٹی جائے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ احتجاج کب تک؟ ہم کبھی لاشیں رکھ کے احتجاج کر رہے ہیں، کبھی مجالس کروا کے احتجاج کر رہے ہیں، کبھی ماتم کر کے احتجاج کر رہے ہیں، اور پورا احتجاج جب بھی آپ کا کوئی آ گیا چل کر آ گیا ہم نے اپنی لاشیں اٹھا لی۔ یہ لاشیں کب تک ہم نے اٹھانی؟ 1400 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، کربلا کی لاشوں سے آج تک کی لاشوں تک ہمیں سڑک پر رکھنے کے بعد بھی انصاف نہیں ملا۔ تو اس کو روکا جائے۔ ہم لوگوں کا یہ جو ہجوم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس کو نہ روکا گیا تو اس سے زیادہ ہجوم نکل سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یکم محرم سے ایام ازا جو شروع ہو رہے ہیں، اس کو سبوتاج کرنے کی یہ ساری کی ساری سازش ہو رہی ہے۔ یہ کہاں سے ہو رہی ہے ہمیں الزام نہیں لگانا، لیکن ہمارے ادارے بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس پر اعتماد ہے۔ ہمیں صرف یہ چاہیے کہ خانوادہ محمد و آل محمد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 1400 سال پہلے جو ہمارے بزرگ کربلا میں تھے، آج ہم لوگ سڑکوں پر ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ ہم ہو نہ ہو نام حسین باقی رہے گا، کیونکہ آپ اور ہم آدم کے بعد ہیں، نام حسین آدم سے پہلے کا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آخر میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شوکت بھائی، ناصر بھائی، قبلہ، عمران بھائی، حسنین بھائی، جتنے بھی موجود ہیں، اور ان سب کا جو یہاں شریک غم ہوئے، شریک احتجاج ہوئے۔ والسلام صلی اللہ علیہ گستاخ امام کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں ہیں، مل کر جواب دیں۔ گستاخ امام کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ امام کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद सलावत। अब हम आप तमाम अहबाब उलमाए कराम वाइज़ीन ज़ाकिरीन के बेहद मशकूर हैं। मैं मुल्तमिस हूँ हमारे मुल्तान और पाकिस्तान की आज़ादारी सैयदुल शुहदा के हवाले से एक शनाख्त है, हमारी पहचान है आज़ादारी सैयदुल शुहदा के हवाले से और मान है हमारा। और हर मुश्किल वक्त में हमने जब भी इन्हें आवाज़ दी इन्होंने लब्बैक कहा और हमारे दरमियान मौजूद हुए हैं। हम आज इनकी आमद के तशरीफ़ आवरी के निहायत शुक्रगुजार हैं। मेरी मुराद यहाँ है भाईजान मोहतरमुल मकाम सैयद रईस शोरा सुल्तान शोरा जनाब शौकत रज़ा शौकत साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हमारी तादाद बहुत ज्यादा है और हमें बुलंद आवाज से खुदा का नाम लेना चाहिए ताकि दुनिया वालों को पता चले कि हम तौहीद के मुनकिर नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुलेमान, नारे हैदरी। शुक्रगुजार हूँ बिरादर मज़लूम जनाब अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब का। मैं कल सफ़र में था, उन्होंने मुझे इत्तला दी और मैं हाजिर खिदमत हो सका। पाकिस्तान की मोतबर तरीन शख्सियत मिंबर के हवाले से, इल्म के हवाले से, दर्स के हवाले से दाएँ बाएँ सामने मौजूद हैं। मुझसे बेहतर लोग खिताब कर चुके हैं। कोई तवील बात नहीं, जब तवील बात करने का मौका आया तो वो भी ज़रूर करेंगे। इससे पहले भी हम करते रहे हैं। पिछले 25-30 सालों से इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में हर मुहर्रम से पहले ये कोशिश की जाती है कि हुर्मत वाले महीने में कोई ना कोई शरारत की जाए। मैदान सिफ़ीन में अली जैसे बादशाह ने जहाँ जंग रोक दी थी इस महीने के एहतराम में, उस महीने को पुरानी फैसले के तहत लोग हर हाल में अज़ादारी मज़लूम को दहशतगर्दी की नज़र करने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर करते हुए। गुजारिश ये है कि कुल्लुना मोहम्मद के उसूली ऐलान के बाद सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जागीर इंसानियत में रहने वाला कोई बंदा किसी मोहम्मद के बारे में भी गुस्ताखी करे तो वो मुसलमान नहीं है। बेशक बेशक माशाअल्लाह। इसलिए कि जिन बादशाहों की हम बात कर रहे हैं वो सरहदों से मावरा है। वो पाकिस्तान तक, हिंदुस्तान तक या दुनिया के किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं है। सिदरा की बुलंदियों से लेकर पाताल तक उन्हीं बादशाहों की हुकूमत है। उनके होने से ही सब कुछ है। इसलिए मैं इस मुल्क का शहरी होने की हैसियत से, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने की हैसियत से और शिया कौम का एक छोटा सा नौकर होने की हैसियत से सबसे पहले तो शुक्रिया अदा कर रहा हूँ उन अहले सुन्नत उलमा का जिन्होंने मीडिया पे बैठ के, जिन्होंने टीवी के मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के इस मौजू पे बड़ी कमाल बातें की है, बड़ी कमाल गुफ्तगू की है। और मैं खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, यकीनन पूरी दुनिया मेरे जुमला सुन रही है, मैं खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि हमारे नज़दीक, फ़िक़्ह जाफ़रिया के नज़दीक ये उसूली फैसला है कि इनमें पहला हो तो वो भी मोहम्मद, दूसरा हो तो वो भी मोहम्मद, सातवां हो तो वो भी मोहम्मद, आखिरी हो तो वो भी मोहम्मद। और हम किसी मोहम्मद के बारे में कोई गुस्ताखी न कबूल कर चुके हैं न कबूल करेंगे। खुले लफ्जों में बात हो रही है। अभी आगा जान बड़ी कमाल गुफ्तगू कर रहे थे, अल्लामा नासिर सिद्दीकी साहब ने, इक़्तिदार भाई ने, बाकी सारे लोगों ने बड़ी कमाल बातें की है। मैं बस हसनैन शाह जी गवा रहिएगा, अशफाक मियां, मैं बस यही एक बात करूंगा
कि इस थोड़े से इज्तिमा को ही ज्यादा समझा जाए और इस जरा सी बात को ही ढेर सारा समझा जाए। हमें बात करना भी आती है और बात करने वालों से बात करना भी आती है। कोई जमाना कोई दौर ऐसा नहीं है जिसमें हमने लाशें न उठाई हो, हमने कुर्बानी न दी हो। हमने इस घर पे अपने खानदान के खानदान लुटाए हुए भी हैं, घर कुर्बान किए हुए भी हैं, लाशें उठाई हुई भी हैं। हम ये सारे मामलात को समझ रहे हैं और हम पाकिस्तान की मोतबर शख्सियात से भी, मुक़्तदर इदारों से भी गुजारिश कर रहे हैं। पाक फौज से अपील कर रहा हूँ, अदलिया से अपील कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बारगाह में गुजारिश कर रहा हूँ, सदर पाकिस्तान को मुतवज्जे कर रहा हूँ, चारों गवर्नर्स को मुतवज्जे कर रहा हूँ, चारों वज़राए आला को मुतवज्जे कर रहा हूँ और हर शहर की इंतजामियों को मुतवज्जे कर रहा हूँ। आप ढूंढें, आप तलाश करें ये कौन है जो एक बार फिर सिर्फ हम शियों को दुख नहीं दे रहा, पाकिस्तान का अमन खराब कर रहा है। गुस्ताखे रसूल की एक सदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुस्ताखे इमाम की एक सदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। चलो आपने कह दिया तो फिर एक शेर में पढ़ता जाऊं। है गलाजत में गिरे दहन दरीदा कुत्ते, गलाजत में गिरे दहन दरीदा कुत्ते, बेअदब पार कभी सरहद औकात न कर। है गलाजत में गिरे दहन दरीदा, नज़्म तवज्जो, है गलाजत में गिरे दहन दरीदा कुत्ते, बेअदब पार कभी सरहद औकात न कर। सुन किसी डायना, सुन किसी हायजा डाइन के गुनाहों का समर। गलाजत में गिरे दहन दरीदा कुत्ते, बेअदब पार कभी सरहद औकात न कर। सुन किसी हायजा डाइन के गुनाहों का समर। सदफे इस्मत उज़मा पे कोई बात नहीं। इजाजत है मैं 2 मिनट सदफे इस्मत उज़मा पे। चलो बोल पड़े हो तो मादर नूर इलाही से उलझने वालों, बोला मेरे साथ, घबराना नहीं, बोला मेरे साथ, माहौल बना दिया क्या लम्हों में। मादर नूर इलाही से उलझने वालों, तुमको तौहीन का एहसास ही खा जाएगा और कब्र से उसने बुलाया ना अगर हुज्जत को, सिर्फ कायम नहीं अब्बास भी। सलामत रहो, सलामत रहो। मादर नूर इलाही से उलझने वालों, तुमको तौहीन का एहसास ही खा जाएगा। कब्र से उसने बुलाया ना अगर हुज्जत, सिर्फ कायम नहीं। जाओ अपने उलमा से पूछो कौन है मेरा मूसा का, जाओ किताबें निकालो। अहले सुन्नत उलमा ने किस किस अंदाज में मेरे इस बादशाह को खिराज अकीदत पेश किया। इसका मतलब है तुम बिल्कुल ही अनपढ़ हो, बिल्कुल ही जाहिल हो। न तुमने हमें सुना है, न तुमने खुद सुना है, न तुमने हमारी कोई किताब पढ़ी है, न तुमने अपनी कोई किताब पढ़ी है। ये तुम्हारे पास जितने बड़े बड़े हैं, ये मेरे मूसा के सामने मूसा भी नहीं है। मैं अपने से बेहतर पढ़ने वालों को मिंबर भी देना चाह रहा हूँ। वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह, किबला जानते हैं मैं कितना सफर करके यहाँ हाजिर हुआ हूँ। 4 मिसरे और पढ़ने पे मेरा जी है, अगर आपकी इजाजत है तो। मुगल्लस बहाने का बेटा लगा है, मुगल्लस बहाने का बेटा लगा है, किसी आने जाने का बेटा।
مہربانی مہربانی شکریہ کی بلا مغلظ بہانے کا بیٹا لگا ہے کسی آنے جانے کا بیٹا لگا ہے امام زمانہ کی ماں کو جو بھونکا وہ سارے زمانے کا گستاخ امام پہ لانا سلفی کتے پہ لانا والد صاحب کہتے تھے کہ کس کس مسافر سے پوچھو گے علی مکتوبہ حضرت محب سرکار علامہ آغا نسیم عباس رضوی آپ کو میں کیا بتاؤں کہ سخنوری کی آدھی صدی کا نام ہے نسیم اتنے بڑے لوگ تھے وہ جن کی جوتیاں اٹھا اٹھا کے ہم آج کل یہ باتیں کر رہے ہیں ان کے فرزند ارجمند بڑی کمال خطیب آغا محمد رضا فرما رہے ہیں ابا جی فرمایا کرتے تھے ابن مسافر کو کیا بتائیے بی بی آپ کو عزت دے اس نے پہلے سے دشمنی کی تھی اس نے سفر کر رہا ہوں میں قبلہ آپ کی توجہ چاہیے مجھے شاید عوام نہ بھی بول سکے مجھے ان علماء کی ان صاحبانی ممبر کی توجہ چاہیے اس نے پہلے سے اس نے بی بی آپ کو عزت ہے بسم اللہ اپنا فرض نبھایا آپ نے اس نے پہلے سے دشمنی کی تھی اور یہ 12ویں کا مجرم ہے اس نے پہلے سے دشمنی کی تھی اور یہ 12ویں کا مجرم ہے میں نے شوکت خبر سنی یہ بھی عبد الرحمان ابن ملزم میرے اپنا اندازہ ہے میرے اپنے اندر کی خبر ہے آخری آدھا منٹ آپ کا لے رہا ہوں اور گفتگو تمام کر رہا ہوں ولی کے بغض کا پھل تجھ کو پچ نہیں سکتا گفتگو تمام ہو گئی ولی کے بغض کا پھل تجھ کو پچ نہیں سکتا تیرے خمیر میں اسلام رچ نہیں سکتا اور وطن کے امن کو جس نے ذرا خراب کیا مجھے توقع یہی ہے وہ پاک فوج کے پنجے سے بچ گئے زندگی ہی اسی ذکر کے لیے ہے زندگی ہی اپنے مالکوں کی نوکری کے لیے ہے جو آئے ہیں ان کی بھی مہربانی جو نہیں آ سکے اگر خدا نہ خواستہ جمعے تک کوئی اچھی خبر نہ آئی تو ہم ایک بار پھر جب تک وقت کا سلطان ہمیں بلائے گا چاہے گا ہم سب کے سب لوگ حاضری دیتے ہیں گستاخ امام کی ایک سزا گستاخ امام کی ایک سزا تمام مومنین سے اپیل ہے کہ پینو فلیکس کے پیچھے آ جائیں تاکہ احتجاج کی ایک صورت ریکارڈ ہو سکے آپ تمام مومنین سے اپیل ہے کہ پینو فلیکس کے پیچھے آ جائیں تاکہ اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروایا جا سکے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے پاکستان کے امن کے دشمن پہ لانے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے 5 مرتبہ آواز بلند لبیک یا حسین گستاخ امام کی ایک سزا بابا سے بلند گستاخ امام کی ایک سزا گستاخ امام کی ایک سزا اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت اہل بیت کے قاتلوں پہ لعنت ہم نے کردار کے لیے دعوت دوں گا مجلس اتحاد المومنین کے مرکزی سیکرٹری جنرل جناب علامہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب اور ان کے بعد دعائے امام زمانہ ہوگی لیکن
میں آپ تمام مومنین سے یہ تائید دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح شہداء کے وارث اور آج بے بدیل شاعر اہل بیت شاعر آل عمران برادر معظم شوکت صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم ایمان کی ناموز کے لیے اہل بیت عصمت و طہارت کی ناموز کے لیے ان کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے اور جہاں بھی یاد کیا جائے گا جب بھی ضرورت پیش آئی ہر میدان میں حاضر ہوں گے. آپ سے بھی میں یہ تائید لینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب تک گستاخ امام کو پھانسی نہیں ہو جاتی قرار واقعی سزا نہیں دے دی جاتی ہم اس وقت تک پرامن نہیں رہیں گے پرسکون نہیں رہیں گے بلکہ اپنے احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں گے. نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین. اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. صلوات پڑھیے بڑے نواز. سب سے پہلے میں آج کے اس احتجاجی مظاہرے کے تمام شرکاء بالخصوص میرے بھائی محترم شوکت رضا شوکت صاحب، علامہ ناصر سلطان ہاشمی صاحب، آغا سید محمد رضا رضوی صاحب، علامہ اقتدار حسین نقوی صاحب، علامہ قاضی نادر حسین علوی صاحب اور تمام اور سید حسن بخاری صاحب، زوال حسین بسمل صاحب، غلام عباس میسم ذاکر جبیت ہے وہ ہیں، اور مخدوم سید رضا عباس صاحب شمسی صاحب، سید اصفر حسن شمسی صاحب اور دیگر جتنے مومنین تشریف فرما ہے اور میری جو بیٹیاں تشریف فرما ہے سب کا شکر گزار ہوں قبر عالم دار حسین نقوی صاحب کا کہ آپ اس آغاز پر تشریف لائے. ہم دنیا کو صرف اور صرف ایک بات کی اطلاع دینے کے لیے آئے ہیں کہ یاد رکھیے گا ہم نے نہ پہلے محمد کے گستاخ کو چھوڑا ہے نہ آخری محمد کے گستاخ کو چھوڑے. گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ امام کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. عرصہ 2 سال سے زیادہ ہو چکا ہے اور ویسے تو یہ حرزہ سرائی کا سلسلہ بنو امیہ نے شروع کیا اور ان کی باقیات جب تک موجود ہیں چونکہ یزیدیت اور حسینیت کا ٹکراؤ ابد تک رہے گا تو یقیناً یزیدیت کا تعلق بنو امیہ سے ہے، حسینیت کا تعلق بنو ہاشم سے ہے اور یہ دونوں خاندان کی جو جنگ ہے وہ جاری رہے گی. اور جیسے کہ بھائی شوکت نے فرمایا میں شکر گزار ہوں ان اہل سنت علماء کا. میں نے کہ میں شکر گزار نہیں ہوں بلکہ انہوں نے حق ادا کیا ہے کلمہ محمد پڑھنے کا. اور جو خاموش تماشائی ہے یہ وہ مسلمان ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا تھا کہ ابھی ایمان تمہارے حال کے نیچے سے اترا نہیں ہے. میں نے ابتسام الہی ظہیر صاحب کی جو اپنی صفائی میں گفتگو تھی وہ سنی زیادہ نہیں ہے، ان کو دیکھا میں نے زیادہ ہے. اس کی گفتگو بتا رہی تھی کہ وہ جان چھڑا رہے ہیں، عقیدت کا اظہار نہیں کر رہے. میں اپنے علماء کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آل محمد کبھی بھی اصحاب کے مقابل پر سے نہ تھے نہ ہے نہ ہوں گے. آل محمد نبی کا گھرانہ ہے، اصحاب دروازے پہ آنے والے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کا نام ہے. ہم نے ہمیشہ لوگوں کے مقدسات کی توہین کو حرام سمجھا ہے کیونکہ ہمارا مکتب اہل بیت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ کو انڈے نہ دینے کی سزا دی جا رہی ہے پاکستان کے تشیع کو، چونکہ امریکہ جانتا ہے کہ میرا مخالف جب بھی ہوا ہے علی والا ہوتا ہے.
اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کس ملک کا پیسہ ہے، کس ملک کی دولت ہے، کس ملک کے ریال ہے۔ ہم نام لینے سے کبھی نہیں شرماتے۔ جب دشمن مصطفیٰ کے نام لینے سے نہیں شرمائے تو موسیٰ کاظم کے دشمن کا نام لینے سے کیوں شرمائے گے؟ یاد رکھیے گا، میں سیکورٹی اداروں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اسی بات کے انتظار میں ہیں کہ ہمارا جو شیعہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جو دور اندیش نہیں ہے، وہ بھی اسی منزل تک پہنچ جائے؟ ہم مسلسل روکتے آ رہے ہیں، ٹوکتے آ رہے ہیں، سمجھاتے آ رہے ہیں۔ مکتب اہل بیت میں یہ متفق کا فیصلہ ہے کہ گستاخ امام پہلے کہو یا بعد میں کہو، اس کی سزا صرف موت ہے۔ گستاخ امام کی ایک سزا، تن سے جدا، سر تن سے جدا، گستاخ امام کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ لیکن ہمارے بزرگ علماء نے ملک پاکستان کی قانون کی وفاداری کو نبھانے کے لیے اس فتوے کو روکا ہوا ہے اور لوگوں تک اس کو عام نہیں کیا گیا۔ ہم بھی نعرے لگا سکتے ہیں، ہم بھی دیواریں کالی کر سکتے ہیں، ہم بھی کافر کافر کہہ سکتے ہیں، ہم تو کافر اس کو کہیں گے جسے خدا نے کافر کہا ہوگا، ہم اس کے کفر کا اعلان کریں گے جس کا کفر کا اعلان قرآن نے کیا ہوگا، مصطفیٰ نے کیا ہوگا، جبریل نے کیا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی فضا اور امن خراب نہ ہو، اور ہم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ ہم نے اس ملک کے امن کی خاطر سینکڑوں لاشیں رکھ کے بھی اس ملک کے امن کو خراب نہیں کیا، اور اگر ہم نے خود خراب نہیں کیا تو کسی بدماش ماں کے بیٹے کو بھی خراب کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آل محمد پہ بھونکنے والا اپنی ماں کے کردار کا خود بخود اعلان کرتا ہے، جو آل محمد کی ازواج مطہرات کو بکتا ہے وہ اپنی ماں کے کردار کو ٹٹولے کہ اس کی ماں سے کہاں سے لے کے آئی۔ اس لیے میں حکومت پاکستان کو، سیکورٹی اداروں کو اور تمام انتظامیہ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، دست بستہ استدعا کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ میرے بھائی محترم علامہ اقتدار سے نقوی صاحب نے اعلان فرمایا کہ اگر اگلے جمعہ تک دشمن اہل بیت ایک نہیں، وہ اسامہ موچی، وہ جو دادو کا کتا ہے، وہ جو جہاں جہاں چھپے ہوئے ہیں، اگر حکومت نے انہیں گرفتار نہ کیا، ادارے ان تک نہ پہنچے، تو ہم انشاءاللہ کسی صورت میں بھی اس ظلم کو چھپنے نہیں دیں گے۔ ہم 1400 سال سے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے آ رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم بچے نہ بچے، ہم اس بات کی کبھی غرضی نہیں رہی کہ ہمارے بچے بچے نہ بچے، ہمیں اس بات کا کبھی فکر ہی نہیں رہا کہ ہمارے گھر بچے نہ رہے بچے۔ ہم یہ چاہتے ہم رہے نہ رہے، حسین رہے گا۔ زندہ باد، زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت، مردہ باد۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ بس آخری بات دعا کے ساتھ میں آپ سے ایک وعدہ بھی لینا چاہتا ہوں، اور آپ اپنے وقت کے امام سے یہ وعدہ کر کے جا کے خدا رہا، آپس کے اختلاف کو میڈیا پہ بات نہیں کرو گے، اندر کی بات سوشل میڈیا پہ نہیں لاؤ گے، اندر کے اختلاف سوشل میڈیا پہ نہیں لاؤ گے۔ اتحاد المؤمنین پاکستان، ہم نے اس لیے تمام جماعتوں کو دعوت دی ہے، اور انشاءاللہ نزید بہت جلد ہم تمام قائدین سے ملاقات کر کے طے ہو چکی ہے، ملاقاتوں کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ ہم قومی سطح پر، صوبائی سطح پر، ضلعی سطح پر قومی کمیٹیاں بنائیں گے جس میں ہر جماعت کا ایک نمائندہ ہوگا، اور وہ بیٹھ کر تمام معاملات کا حل نکالیں گے، ایک دوسرے کے دست و گرفتار نہیں ہوں گے۔ اور میں شوکت بھائی سے بھی اور تمام بزرگان سے، علماء کرام سے، آغا رضا سے بھی، ان سے بھی، بزرگان سے بھی استدعا کرتا ہوں، قبلہ اقتدار صاحب سے بھی کہ وہ راجہ صاحب سے بھی رابطہ فرمائیں اور اس بات کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچائیں، تاکہ دشمن اہل بیت، بزرگ کہتے تھے کہ جو بندہ گوڑ سے مر سکتا ہے اسے گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حسین والے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو دشمن حسین اپنی موت خود ہی مر جائے۔ یہ وعدہ کر کے جا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ساتھ کہ مولا ہم تیری خاطر، ہمیں کوئی گالیاں بھی دے رہا ہوگا تو تیری خاطر برداشت کریں گے۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی،
لبیک یا مہدی. اس طرح نہیں, حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف وہ امام جس کے آپ رعایا ہیں, جس کی ریت ہے, الذی ببقائہ بقیت الدنیا, جس کی وجہ سے دنیا باقی ہے, وبجمنہ رزق البراء, اور جس کا ہر روز کا صدقہ خدا بانٹتا ہے اور پوری کائنات آدم کی اولاد کھاتی ہے. آپ صدقہ جس کا کھاتے ہیں اسی کے نام کا نعرہ اتنی بلند آواز سے کہ بنو امیہ کے گستاخان آل محمد قبروں میں جو مٹی میں مل چکے ہیں وہ بھی ایک مرتبہ تڑپ جائیں کہ علی اور حسین علی کی اولاد والے ہمیں للکارو. لبیک یا مہدی, 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 لبیک یا مہدی. آپ تمام دوستوں کی اجازت سے دعا سے پہلے ہمارے بزرگ شاعر اہل عوام جناب زوار سے بسمل صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. میں آپ دوستوں کی اجازت سے انہیں اظہار خیال کے لیے بلاتا ہوں کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں. نعرہ حیدری, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا اما بعد. یہ ایسا احتجاج ہے جس پہ دل بھی رو رہا ہے اور میری قوم کا ہر بچہ بیدار بھی ہو چکا ہے. یہ ہمارا اجتماع ہر علاقے کا بندہ اور نامور لوگ اکٹھے ہو کے بتا رہے ہیں کہ اس معاملے پہ میری قوم ایک ہے, کبھی جدا نہیں ہوگی, اور ہم انشاءاللہ اس دشمن کو اس کے انجام تک پہنچا کے چھوڑیں گے. اگر اب پیچھے ہٹ گئے تو پھر کئی بکواس کرنے والے اور بڑھیں گے, تو اسی کتے کو ہم پہلے ہی ختم کریں گے. میں صرف 1-2 روپے آتے ہی کوشش کی ہے. شاعر علی عمران ملک کے بلکہ بین الاقوامی شخصیت کھڑے ہیں, لیکن نبھا جاؤں. آتے آتے میں نے کوشش کی ہے کہ کتا چاند کو شب بھر بھونکے کتا کتا ہی رہے. کتا چاند کو شب بھر بھونکے کتا کتا ہی رہتا ہے. چاند کے نور کو کیا ہوتا ہے, چاند کو ہر کوئی چاند کہے. چاند کے نور کو کیا ہوتا ہے, چاند کو ہر کوئی چاند. کتا بھونک کے تھک جائے تو پھر گندگی پر جا کر بیٹھے. چاند بلندیوں پر رہتا ہے, چاند بلندی پر ہی رہے گا, چاند بلندی پر ہی رہے گا. اور سادات کے اطہر آنگن کی خاتون کو جو تو بھونکا ہے, سادات کے اطہر آنگن کی خاتون کو جو تو بھونکا ہے, اس بھونک سے تیری ماں کا ہے کردار کھلا بازاروں میں. اس بھونک سے تیری ماں کا ہے کردار کھلا بازاروں میں. نہ جانے کتنے باپ تھے تیرے, ہم کو یہ معلوم نہ تھا. اب باپ بتاتا جا تو ہم لکھ دیں گے اخباروں میں. دعا امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لبيك يا حسین. لبیک یا حسین. بہت شکریہ. آپ کا شکریہ.